جب پوچھا کہ اللہ کی رسی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ عز و جل حبل اللہ، اللہ کا قرآن ہی اللہ کی رسی ہے، اسے تھامے رکھو گے تو فرقوں میں نہیں بٹو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لکا، اللہ کا قرآن تمہارے اوپر حجت ہے، یہ تمہارے حق میں گواہی دے گا، جب تمہارے حق میں گواہی دے گا تو اللہ تجھے جنت میں لے جائے گا، جس وقت تمہاری مخالفت میں گواہی دے گا تو اس کی مخالفت تجھے جہنم لے کر جائے گی۔ حق میں گواہی کیسی ہوگی؟ پڑھیں گے تو۔ حق میں گواہی کیسی ہوگی؟ عمل کریں گے تو۔ حق میں گواہی کیسی ہوگی؟ کہ اس کے احکامات کو نافذ کریں گے۔ ایک اور روایت میں القرآن شافی و مشفع، اللہ کا قرآن سفارش کرنے والا ہے، شفاعت کرنے والا ہے۔ اب حدیث کے لفظ ہیں کہ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس بندے نے قرآن کو پڑھا، قرآن پر عمل کیا، قرآن کے نظام کو نافذ کیا، پھر کیا ہے جعلہ، یہ قرآن امامہ، یہ اس کا امام بنے گا، کس کی طرف؟ جنت کی طرف لے جانے کے لیے۔ یہ امام بن کے جنت میں لے کے جائے گا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اور جس نے اس کو ہاتھ ہی نہ لگایا، پڑھانا، سمجھانا، زندگی کا حصہ نہ بنایا، اور اس کو طاقوں کے اندر سنبھال کے رکھ دیا، اور پوری زندگی اپنے بچوں کو اس طرف نہ لگایا، اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، جو اس کو پشت سے پشت ڈالے گا، یہ قرآن اس کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ اب سوچیں ہم قرآن کے ساتھ کتنا لگاؤ ہے۔ حضور کا فرمان ہے، مذاق تو نہیں۔ رمضان شریف پورا گزر گیا اور ہم نے رمضان شریف مکمل گزرنے پر کتنا قرآن فہمی میں حصہ لیا۔ کتنے بندے آئے اور آ کر کہا کہ اگر ہمارے لیے آسانی ہو جاتی، اگر آپ تھوڑا سا وقت دے کر ہمیں قرآن سمجھا دیتے۔ کتنے بندوں نے طلب کی، کتنے بندوں نے خواہش ظاہر کی، کتنے بندے تراویح میں آئے، کتنے بندے قرآن کا انتظار کرتے رہے، کتنے بندوں نے یہ حکم جاننے کی کوشش کی کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے ہمیں بتائیں۔